الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أميم الجود والعطاء ماهي الذنوب والخطا الذي نبيا وكان آدم بين الطين والماء وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا ومولانا محمد في الأرواح اللهم صل وسلم وبارك على جسد سيدنا ومولانا محمد في الأجساد اللهم صل وسلم وبارك على قبر سيدنا ومولانا محمد في القبور محبت سے مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المبتهلين حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کے حضور دعا اے ذات احد و صمد، اے ذات غفور و رحیم، اور اے ذات ستار و غفار، تو ہماری لغزشوں، خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر باطن پر اپنا خاص لطف و کرم فرما، ہمارے گھروں پر اپنی خصوصی عنایات، رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، ہر قسم کی ارضی و سماوی آفات، بلیات، امراض اور حادثات سے پورے عالم انسانیت کو، بالخصوص حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو، تمام اسلامی ملکوں، شہروں، بستیوں کو، اور خاص طور پر قریہ عشق محمد کشور حسین ارض وطن پاکستان کو محفوظ اور مامون فرما۔ ماہ رجب المرجب شریف کے اس پہلے جمعۃ المبارک کی رحمتوں، سعادتوں اور برکتوں میں سے ہم سب کو حظ وافر عطا فرما۔ قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ النحل کی آیت نمبر اس کا 97 ہے۔ آج کی گفتگو کا سرنامہ ہے اللہ رب العالمین مجھے حق گوئی کی توفیق ارزانی فرمائے
اور ہم سب کو قبول حق اور اس پر عمل کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ 6 رجب المرجب یہ یوم وصال ہے حضور عطا رسول غریب النواز خواجہ خواجگان سیدنا معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اور پوری دنیا میں ان کے عرس کے حوالے سے بڑی عظیم الشان تقاریب منعقد ہوتی ہیں، وہ رجبی شریف کہا جاتا ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو اسی بارگاہ ناز میں ہدیہ ارغمان ہوگی۔ اللہ کریم حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے مبارکہ جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی اس کے ترجمے پر غور فرمائے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کوئی مرد ہو یا عورت نیک اعمال کرے، اور ایک شرط ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ کہ وہ اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا حضور کا غلام ہو۔ ایمان شرط ہے، مرد ہو یا مومن نیک اعمال کرے اور وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور انہیں جلائیں گے، زندگی عطا فرمائیں گے، پاکیزہ زندگی، حیاتاً طیبہ۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور ان کو ہم نوازیں گے، اجرہم بِأَحْسَنِ، بہت عظیم اجر سے، ما کانوا یعملون، جو کچھ کہ وہ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ ایک آفاقی قانون رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ مرد عورت کی تخصیص نہیں ہے، جو بھی مومن ایمان لائے اور عمل صالح کے راستے پر گامزن ہو جائے، اس کی زندگی دوسرے لوگوں سے مختلف ہوگی۔ زندگی تو سب کو اللہ نے دی ہے، اور زندگی کے سارے ساز و سامان بھی اللہ ہی فراہم کرتا ہے، لیکن مومنوں اور صالح اعمال کرنے والوں سے وعدہ ہے کہ ان کی زندگی دوسروں سے مختلف ہوگی۔ وہ کیسی زندگی ہوگی؟ وہ پاکیزہ زندگی ہوگی جس میں سکون ہوگا، طمانینت ہوگی، آسودگی ہوگی۔ اور پھر اس پر علماء نے بحث کی کہ وہ زندگی دنیا کی ہے یا آخرت کی، تو مختصر جواب اس کا یہ ہے کہ ایمان والے اور پارسا اور پرہیزگاروں کی دنیاوی زندگی بھی اور اخروی زندگی بھی باقی لوگوں سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہوگی۔ دنیا میں زندہ رہیں گے تو باکرامت زندہ رہیں گے، ان کو سکون قلب کی دولت نصیب رہے گی، اور پھر آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ان کو جو عظیم الشان زندگی عطا فرمائے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی جملے میں یہی بات کی وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، یہ سارے تاکید کے صیغے ہیں، ہم ضرور ان کو جزا دیں گے، ان کا اجر دیں گے، اور اجر بھی احسن ہوگا، بہت عمدہ ہوگا، تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ما کانوا یعملون، جو کچھ کہ وہ کرتے رہے ہیں۔ تو حضرت خواجہ خواجگان غریب النواز معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند عطا رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی ایک ایسی ایمان عمل صالح کی زندگی عطا فرمائی ہے، زندگی گزاری ہے کہ رب العالمین کا یہ وعدہ ان کے حق میں پورا ہوتا نظر آتا ہے۔ بڑے اختصار سے، کیونکہ وقت کے دامن میں تفصیلات کی گنجائش نہیں، حضرت غریب النواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ والدہ ماجدہ سیدہ ام الورا ماہ نور، ان کی طرف سے آپ حسنی ہیں، اور والد گرامی سیدنا غیاث الدین علیہ رحمہ و رضوان، ان کی طرف سے آپ حسینی ہیں، اور آپ کی اجداد میں 8ویں پشت میں حضرت امام محمد کاظم علیہ رحمہ و رضوان، وہ آپ کے نسب آپ کا ان سے ملتا ہے۔
اور اوپر چلے جائیں تو 14ویں مقام پر 14ویں پشت میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کی آپ اولاد پاک، تو حسنی حسینی سید ہیں، حسنی حسینی سید ہیں حضرت خواجہ غریب نواز۔ 530 ہجری میں سنجر سیستان کا ایک علاقہ، تو وہ شہر بن گئے ہوں گے، بہت بڑے بڑے صوبے بھی بن گئے ہوں گے، وہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور 633 ہجری میں آپ نے وصال کیا۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 103 سال آپ نے عمر پائی، 103 سال عمر پائی۔ ولایت کی جتنی قسمیں ہیں حضرت غریب النواز معین الدین چشتی اجمیری ان ساری قسموں کے حامل ہیں۔ 3 قسمیں ہیں نا، وہابی ولایت ہے، اور عطائی ولایت ہے، کسبی ولایت ہے۔ وہابی ولایت کیا ہوتی ہے کہ کوئی ایسا خوش نصیب ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوتا ہے، پھر کسبی کے اپنے اعمال سے درجہ ولایت کو پا لیتا ہے، پھر کسی نگاہ سے اس کو ولایت مل جاتی ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب النواز، ان کی پاکیزہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری ولایتوں کا نور جمع ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں جب میرے شکم میں حضرت معین الدین حسن جلوہ آرا ہوئے تو میں اکثر سنتی تھی کہ پیٹ سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی، اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی، تو ماں کے پیٹ میں بھی ذکر الہی جو ہے وہ جاری، اور پھر آپ نے ابتدائی عمر میں ہی قرآن مجید فرقان حمید حفظ کیا۔ لکھا علماء نے کہ 20 سال کی عمر تک آپ بہت بڑے عالم کے طور پر وہ دنیا کے سامنے آ گئے تھے، بڑے بڑے بزرگ علماء سے آپ نے کسب فیض کیا، اور پھر بہت سارے کاموں میں آپ نے ان کی معاونت بھی فرمائی۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ پھر تحصیل علم کے بعد آپ جب اپنے گاؤں تشریف لائے تو آپ کو وراثت میں بہت بڑا ایک باغ ملا، زمینیں جائیدادیں ملی، آپ اس باغ کی باغبانی میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن ایک بزرگ اس باغ میں داخل ہوئے، اور علماء نے لکھا کہ وہ عام بزرگ نہیں تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے کتب تھے، حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے ان بزرگوں کو آتے ہوئے دیکھ کے ان کا بڑی خوش دلی کے ساتھ استقبال کیا، فرش پر چادر بچھائی اور بڑے اکرام سے ان کو بٹھایا، پھر ان کی خدمت میں اپنے باغ کے تازہ پھل اور انگور جو ہیں وہ ادب کے ساتھ پیش کیے۔ تو اس ضیافت کے بعد ان بزرگوں نے کہا آؤ ہم آپ کو آج کچھ دینا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کی میزبانی کا اسلوب بڑا پسند آیا، آپ کا ادب بڑا اچھا لگا، ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ تو لکھا علماء نے سیر العارفین اور دیگر کتابوں میں کہ انہوں نے اپنی زنبیل سے، زنبیل کیا ہوتی ہے؟ چمڑے کی تھیلی ہوتی جو صوفی اپنے پاس رکھتے تھے، اس میں کوئی ضروری سامان جو ہے مسافر کا، اس میں سے ایک ٹکڑا خشک جو کی روٹی کا نکالا اور کہا معین الدین منہ کھولو، تو پھر ان کے منہ میں وہ لقمہ کھا لو۔ حضرت خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ و رضوان کہتے ہیں بس وہ جو کی خشک روٹی کا ٹکڑا جیسے ہی میرے حلقوم سے اندر اترا، میرا باطن روشن ہو گیا، میرا باطن۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ تیری آگ میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ان کے اندر جو طاقت قوت تھی اس پر لکھا علماء نے کہ جو کی روٹی کھا رہے ہیں، تو آنے والا پوچھتا ہے باہر لنگر جاری ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم نے انتظام کر رکھا ہے مخلوق کے کھانے پینے کا، آپ وہاں سے لنگر کیوں نہیں کھاتے؟ تو کہا مجھ مسکین کا نام ہی علی ہے، یہ میرا انتظام، لوگوں کو لنگر کھلایا جا رہا خود جو۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ در خیبر کو جب آپ نے اکھاڑا تو وہ اتنا بڑا دروازہ تھا جس کو 40 آدمی اٹھا نہ سکیں، پھر وہ دیوار میں پس تھا، اس کو 3 انگلیوں سے
دروازے میں قبضے میں ڈال کے اس کو اکاڑ کے پھینک دیا، اس وقت پسینہ نہیں آیا، روٹی کھاتے ہوئے پسینہ آ رہا ہے، تو کہا اس مرحلے پر میری قوت روحانی کا اظہار تھا، یہ میری جسمانی قوت کا کام۔ تو حضرت خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں جیسے ہی وہ جو کی روٹی کا لقمہ حلق سے نیچے اترا تو پھر دل کی کائنات بدل گئی، ساری زمین جائیداد تھی وہ بیچ کے اللہ کی راہ میں صدقہ، اور پھر راہ حق کے مسافر بنے، پھر اس فقر کے راستے پہ نکلے اور مرشد کی تلاش کا یہ سفر کیا تھا۔ اور یہ بات ذہن کے اندر رکھے کہ خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، جیسے میں نے کہا بچپن میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا، 25 سال اس حال میں آپ نے گزارے ہیں کہ روزانہ قرآن مجید ختم کیا، روزانہ قرآن مجید فرقان حمید ختم۔ لوگ سوچتے ہوں گے بھائی روز قرآن مجید پڑھنا، یس، جن لوگوں کو اللہ کریم کسی مقام بلند پر لے جانا چاہتا ہے ان کی اللہ کریم مدد بھی فرماتا ہے۔ حافظ صاحب موجود ہیں کہ حافظ قرآن اگر تگڑا حافظ ہو تو زیادہ سے زیادہ 15 منٹ میں سپارہ پڑھ جی، تو 4 سپارے 1 گھنٹے میں، تو پھر آپ اندازہ کر لیں۔ ویسے تو کہتے ہیں 8 گھنٹوں میں بھی قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے، تو چلیں آپ 10 گھنٹے لگا لیں تو 14 گھنٹوں میں باقی 8 گھنٹے آرام کر باقی کام کے، تو یہ ممکن ہے۔ لیکن یہ توجہ کی بات ہے، یہ اس راستے پر چلنے کا کوئی عزم کرے تو 25 سال قرآن مجید فرقان حمید آپ نے روزانہ تلاوت کی، اور ان کی ساری زندگی میں یہ جو کشف و کرامت ہے اس میں قرآن کے نور کا عمل دخل۔ پھر بہت سارے اسلامی ملکوں کا دورہ کیا، پھر نیشا پور میں حضرت خواجہ عثمان ہرونی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پھر ان کے ساتھ بیعت کی۔ تو آپ نے جیسے ہی بیعت کی اپنے ہاتھوں میں ہاتھ لیا، توجہ کی، تو کہا معین الدین دیکھو کیا نظر آتا ہے؟ تو کہا حضور جیسے ہی آپ کی بیعت کی ہے ساری کی ساری اللہ کی کائنات میری نظروں کے سامنے منکشف ہو، 18,000 عالم کو۔ تو جس بابے نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے اس کا مرشد کتنا بڑا ہوگا، کتنی بڑی روحانی قوت کا طاقت کا مالک ہوگا۔ تو 10 سال صبر و حضر میں اپنے مرشد کے ساتھ آپ موجود رہے، ان سے فیوزات بھی حاصل کیے، تربیت بھی حاصل کی، اور کتنا بڑا پیر ہے حضرت خواجہ عثمان ہرونی خود لکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب النواز کے ایک عرفانی علاقے سے ہم گزر رہے تھے، یہ ایران کا کوئی علاقہ تھا، تو آتش کدہ روشن تھا، لوگ بیٹھے ہوئے آگ کی پوجا کر رہے تھے مجوسی، تو ہم اس جگہ قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے کہا جاؤ تھوڑی سی آگ لے آؤ، ہم بھی الاؤ جلا کے تھوڑا گرمائش حاصل کریں۔ وہ گئے، ان لوگوں نے آگ دینے سے انکار کر دیا، یہ تو ہم پوجا کر رہے ہیں جی۔ حضرت غریب النواز نے فرمایا جی حضور وہ تو آگ نہیں دے رہے، کہا چلو انہوں نے تو آگ نہیں دی، ہم ان کو آگ سے بچانے کا انتظام کرتے ہیں جی۔ انہوں نے اپنا کام کیا ہے، ہم اپنا کام کرتے۔ تشریف لے کے پوچھا ان مجوسیوں سے اس آتش کدے کے سامنے پرارتھنا کر رہے ہو، کیوں اس کی پوجا کر رہے ہو؟ تو اس لیے کہ یہ جلاتی ہے، ہمیں آخرت میں نہ جلائے۔ آپ نے ان مشرکوں کے ایک چھوٹے سے بچے کو اپنی گود میں لیا، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس آگ میں جلتی آگ میں آپ تشریف جی، آگ نے ان کو نہیں جلایا، بچے کو بھی نقصان نہیں۔ مشرکوں کا بچہ بھی اللہ کا ولی گود میں لے لیں تو اس کو بھی آگ نقصان نہیں پہنچاتی، یہ تصرف ہے ولایت کا۔ تو سارے کے سارے مجوسی پھر یہ منظر دیکھ کے وہ ایمان لے آئے۔ حضرت سیدنا معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس بابے کے مرید ہیں، اور پھر 7 حج کیے اپنے پیدل مرشد کے ساتھ۔ پھر ایک حج کے موقع پر آپ موجود ہیں حضرت خواجہ عثمان ہرونی کے، اور مسجد جن جو ہے مکہ مکرمہ میں اس کے ساتھ حضرت عثمان ہرونی کا مزار ہے۔ اب تو وہ ہموار کر دیا گیا، لیکن وہاں کبوتر بیٹھے رہتے ہیں تاکہ کوئی مرشد کی قبر پہ پاؤں نہ رکھے، رب کا انتظام ہے۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے کہا مولا کریم میں نے معین الدین پر بڑی محنت کی ہے، اس کی تربیت پر بڑا وقت لگایا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ تو جواب آیا، آواز آئی،
آج سے معین الدین ہمارا محبوب ہے، ہم نے اس کو اپنی راہ میں قبول کر۔ پھر مدینہ المنورہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ کے دو لقب ہیں، عطائے رسول، سلطان الہند۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مرشد نے کہا جاؤ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرو، تو آپ نے عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو روضہ رسول سے جواب آیا وعلیک السلام یا قطب المشائخ۔ تو سرکار کی بارگاہ سے آپ کو قطب المشائخ کا، قطب غوث ہوتا ہے یعنی ایسا غوث جو دوسروں کو غوثیت تقسیم کرے، یہ مقام ہوتا ہے قطب المشائخ۔ تو پھر مدینہ پاک کے قیام کے دوران ہی خواب میں حضور نے حکم دیا معین الدین ہندوستان جاؤ، وہاں بت پرستی بہت زیادہ ہے، کفر بہت زیادہ ہے، وہاں دین اسلام کی خدمت کرو۔ تو مرشد کی خدمت میں عرض کیا مجھے تو نقشہ ہی معلوم نہیں کہاں ہے ہندوستان جی۔ تو آپ نے اپنی ہتھیلی میں سارا نقشہ جو ہے وہ سمجھا دیا۔ ہم لیپ ٹاپ کھولتے ہیں نا تو وہ سسٹم آن ہو جاتا ہے، انہوں نے سسٹم آن کر کے سمجھا دیا ہے آپ نے کہاں جانا ہے، ہندوستان جانا ہے، اجمیر جانا ہے، وہاں جا کے دین کی خدمت کرنی ہے۔ تو اس لیے ان کو سلطان الہند کہتے ہیں کہ سرکار نے ان کو ہند کا کی ولایت دے کے بھیجا ہے۔ عطائے رسول کہتے ہیں کہ خود نہیں آئے ہیں، ہندوستان کے خوش نصیب لوگوں کو سرکار نے معین الدین کی شکل میں قطب المشائخ عطا کیے ہیں۔ پھر آپ یہاں تشریف لائے اور یہ بڑی مشہور بات آپ جانتے ہیں، سیدی داتا علی جویری گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے نظار انور پہ آپ نے 40 دن اعتکاف کیا ہے، فیوز و برکات حاصل کی ہیں، پھر اٹھتے ہوئے اعلان کیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ پھر اجمیر شریف آپ تشریف لے گئے ہیں، تو یہ اجمیر جو ہے وہ ہندوؤں کا گڑھ تھا، ان کا دارالسلطنت تھا اس زمانے میں، اور گلی گلی مندر اور بت جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے جی۔ یہاں آپ نے آ کے تنہا تنہا ڈیرا لگایا، اور آپ کی قوت ولایت کا اندازہ کیجئے کہ چند درویش ساتھ ہیں، ایک مقام پہ آپ نے کہا کہ یہاں اپنی خانقاہ بنا لیتے ہیں، ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ تو رائے پرتھوی راج کے اہلکار آ گئے، یہاں تو بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، یہاں ہم آپ کو نہیں بیٹھنے دیں، اٹھ جاؤ یہاں۔ ہم کہا چلو پھر اونٹ بیٹھ جاتے ہیں، ہم اٹھ جاتے ہیں، ہم تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں۔ تو اونٹ بیٹھے تو پھر اٹھتے ہی نہیں تھے، تو انہوں نے کہا وہ جو بابا کہہ گیا ہے اونٹ بیٹھے رہیں گے، جب تک وہ نہیں کہے گا تو اونٹ نہیں اٹھیں گے۔ تو پھر درخواست کی حضور مہربانی فرمائیں، تو حضرت خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان ساری کی ساری باطل قوتوں کا اپنے چند فقیروں درویشوں کے ساتھ تنہا مقابلہ کیا ہے۔ بادشاہ نے سارے جوتشی، سارے کے سارے وہ جادو ٹونے کے ماہر جو ہیں ان کے مقابلے کے لیے بھیجے۔ آپ نے اپنے مریدین کے گرد حصار لگا دیا، یہاں بیٹھے رہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ انہوں نے بڑے آگ کے شعلے اور پہاڑ ان کی طرف بھیجے، اژدہا بھیجے اپنے اس سفلی علم کے ذریعے، وہ جیسے ہی لکیر کے قریب آتے ہیں ختم ہو جاتے۔ پھر انا ساگر جھیل ہے بڑی مشہور اجمیر شریف کی، 13 کلومیٹر لمبی ہے، وہ پانی نہیں دیتے تھے وضو کے لیے، یہاں سے پانی ہم آپ کو نہیں لینے دیں گے۔ ہندو آج بھی اتنا ہی تنگ نظر ہے، اس زمانے میں تو پتہ نہیں تنگ نظری کی کیا صورتحال ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا چلو 1 لوٹا پانی دے دیں، 1 لوٹا، مرید کو بھیجا جاؤ پانی جو ہے اس لوٹے میں لے آؤ۔ 13 کلومیٹر لمبی ساری جھیل 1 لوٹے میں سے بتائی۔ پھر آ کے قدموں میں گرے مخلوق مر جائے گی، حضور مہربانی کریں ہم آپ کو پانی لینے سے منع نہیں کریں۔ کتنا بڑا صاحب تصرف درویش ہے یہ کہ وقت کا راجہ پرتھوی راج جو 3 لاکھ فوج رکھتا تھا، جس کے اندر ہاتھیوں کے دستے بھی تھے، اس کے مرکز پر جا کر آپ نے اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ اور میں رات صبح سنابل دیکھ رہا تھا میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی، جہاں آپ کی خانقاہ تھی، قریب ہی ایک مندر تھا جس میں 2 بہت بڑے بڑے بت لگے ہوئے تھے۔ بادشاہ جی راجہ جو ہے پرتھوی راج، وہ مندر سے نکل کے آپ کی خدمت میں آیا، پوچھا کون ہے؟ کہا میں اس اجمیر کا راجہ ہوں پرتھوی راج۔ کیوں آئے ہو؟ حضور پرارتھنا کرنے آیا تھا۔ میں نے کہا بابے کو بھی سلام کر دیں جی۔ آپ نے کہا ان بتوں کو کب سے پوج رہے ہو؟ کہ حضور 35 سال سے ان بتوں کی پوجا کر رہا ہوں، 35 سال۔ فرمایا کبھی ان سے بات ہوئی ہے؟
حضور یہ کوئی بولتے ہیں؟ کہا ہاں، اگر کوئی صاحب تصرف ہو تو پھر وہ بات کرا دیتا. کراؤں بات آپ سے؟ توجہ ہے. تو وہ جو دو بت تھے، ایک مرد کا ایک عورت کی شکل کا، آپ نے نام لیا اس مرد کا جس کی شکل کا وہ بت بنایا تھا، شادی گلمٹے. اس نے کہا لبیک حضور، ادھر آ جاؤ چل کے. تو وہ چل کے خدمت میں اس مورتی کو اشارہ کیا، لکشمی جی، اٹھا کے نام اس کا لکھا ہوا ہے، لکشمی دیوی ادھر آ جا خدمت میں. وہ بھی لبیک ہے کہ خدمت میں حاضر. تو سنو، یہ بادشاہ 35 سال سے تمہاری پوجا کر رہا ہے، کیا کہتے ہو؟ مردوں کو زندہ کرنا یہ اولیاء اللہ کی بہت بڑی کرامت ہے، لیکن اس پہلو پہ بھی غور کرو، بتوں کو زندہ کرنا یہ معین الدین چشتی اجمیری کا تصرف ہے. بتوں میں جان ڈالنا، ان کو زندہ کر کے ان سے بات کرانا. وہ علامہ اقبال نے کہا نا، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اور نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں. بادشاہ کی طاقت قوت سے مروب نہیں ہوئے ہیں، ان کے سامنے حق کو واضح کیا کہ کیا کہتے ہیں اس راجے کے بارے میں جو 35 سال سے تمہاری پوجا کر رہا ہے. کہ حضور ہمارا بس چلے جی تو ہم کائنات میں گم ہو جائیں. ان پر لعنت کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں بھی جہنم کا ایندھن بننا پڑے، جہنم کا ایندھن بننا پڑے. تو حضرت خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. تھپڑ مار کے کلمہ نہیں پڑھایا، اپنی روحانی قوت سے مسخر کیا. جی یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. آپ نے محبت سے اور عمل فہم سے اپنی روحانی قوت سے مسخر کے. بغداد شریف کے کسی سفر میں ہے لکھا، وہاں بھی آتش کدہ روشن ہے اور 7 بندے گردن باہر ہے، باقی سارا جسم میں دفن کیا ہوا پوجا کر رہے ہیں. وہ ان کے بڑے چمتکار وہاں لوگوں کو دکھا رہے ہیں. حضرت غریب النواز تشریف لگے، نکالو ان بے ایمانوں کو ان قبروں سے باہر نکالو. کیوں پوجتے ہو؟ کہ آگ سے بچ جائیں. ذرا جاؤ نا آگ میں. مگر جا تو نہیں سکتے، پھر پوجا کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ جو فقیر نے لکڑی کا جوتا پہنا ہوا 40 سال سے میرے پاؤں میں ہے، یہ جوتا آگ میں ڈالو اور آگ کو کہو اس کو جلا کے دکھائے. جی تو فقیر کا جوتا 40 کتنی خشک لکڑی ہوگی جی، کتنا بڑا آتش کدہ ہوگا، لیکن اس کو آگ نے چھوا تک نہیں، گرم تک نہیں کیا. پھر قدموں میں گر کے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو حضرت خواجہ غریب النواز، ان کو غریب النواز اس لیے کہتے ہیں کہ غریب پروری کرتے تھے. غریب آنے والے دروازے پہ مہمانوں کی روحانی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے. مرید کے لیے حکم تھا جتنے مرضی بندے آ کے آستانے پہ بیٹھ جائیں، ان سے پوچھو ان کو کیا چاہیے، ٹوٹل کرو، میرے مسلح کا کونا اٹھاؤ، ان کو پیسے دو. اور یہ 40 من کی دیگ تو روزانہ آج بھی پک رہی ہے. کتنے سال ہو گئے جی؟ 814 سال ہو گئے. 814 سال ہو گئے ہیں. کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے دروازے سے اتنے لوگوں کو یہ لنگر نہیں ملتا ہے جتنے لوگوں کو لنگر غریب النواز کا خانقاہ سے کھلایا جا رہا ہے. 40 من کی دیگ مسلسل پکتی ہے اور غربا میں تقسیم ہوتی. تو سرکار خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی روحانیت سے، اپنے عمل فہم سے، اپنی محبت فاتح عالم سے لوگوں کو اسلام کے دروازے پہ لا کھڑا کیا ہے. 90 لاکھ ہندوؤں نے ایسے کلمہ نہیں پڑھا. وہاں ان لوگوں کو جن کو وہ شودر کہتے تھے اور نیچی ذاتی کے لوگ کہتے تھے، سرکار نے ان کو گلے لگایا ہے اور حضور کی بارگاہ تک پہنچایا، سرکار کی بارگاہ تک. پھر راجہ پرتھوی راج نے کہا اس نے تو نقشہ ہی بدل دیا، یہ تو سارے لوگ اتنی تیزی سے مسلمان، ان کو ہٹانا ضروری ہے. تو کھانے میں زہر ملا کے آپ کی خدمت میں کھانا بھیجا. تو آپ نے جان لیا اور آنے والے ان اہلکاروں کو کہا آج تک بادشاہ نے مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر جو ظلم کیے ہیں ہم نے برداشت کیے ہیں، اس کا بدلہ نہیں دیا. اب بادشاہ اس حد تک آ گیا ہے ہماری جان لینا چاہتا ہے.
یہ واپس لے جاؤ کھانا اور اس کو بتاؤ ہم نے اب ہندوستان کا تخت کسی اور کو دے دیا. ہندوستان کا تخت جو ہے. پھر خواجہ شہاب الدین سہروردی جی، شہاب الدین غوری، ان کو پھر آپ نے خواب میں حکم دیا آؤ ہندوستان پر حملہ کرو، تخت تمہارا انتظار کر. تو وہ جو پیشین گوئی کی تھی کہ ہم نے رائے پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا، وہی ہوا. لشکر کو شکست ہوئی، پرتھوی راج جو ہے وہ زندہ گرفتار ہوا. تو حضرت خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا اسلام میں جہاں چلے جائیں آپ کو چشتی ملیں گے. یہ فیض ہے ان کا. اور ان کا تصرف کیا ہے کہ ان کو کسی مشکل وقت میں یاد کر کے ان سے روحانی استمداد کریں تو وہ دستگیری فرماتے ہیں. غریب نوازی جو ہے وہ فرماتے ہیں تو کل جو 6 رجب ہے اپنے اپنے گھروں میں لنگر پکائیے، اس پر ختم شریف پڑھیے اور ان کی خدمت میں اپنا اپنا ہدیہ جو ہے وہ پیش کیجیے اور اپنی گزارشات بھی ان کے حضور کی پیش کیجیے. تو حضرت خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ انگریز ہے، وہ وائسرائے بن کے آیا ہندوستان میں. تھامس کارلائل یہ جو ہے یہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا. اس نے کہا کہ میں نے ہندوستان میں 2 قبروں کو دلوں پر حکومت کرتے دیکھا. 2 قبروں کو دلوں پر حکومت، کہ بادشاہ ہو یا غریب ہو، امیر ہو یا وزیر ہو، وہ چل کے وہاں قدموں. ایک قبر حضرت سیدنا داتا اجمیری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فیض عالم کی، اور ایک آستانہ حضرت غریب النواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہ ننگے پاؤں ان کی خدمت میں بادشاہ حاضری دیتے تھے اور اپنی مرادیں جو وہ پاتے تھے. اللہ رب العالمین ہم کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.